اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام والہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اے ایمان والو، عہود و مواثیق کو پورا کرو. حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بے زبان چوپائے مگر وہ جن کی تلاوت کی جا رہی ہے تم پر، بغیر اس کے کہ تم حالت احرام میں شکار کو حلال کرنے والے ہو. یقیناً اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کو، اور نہ ہدی کو، نہ قلائد کو، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کو جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں. اور جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روک دیا ہے. اور نیکی خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی میں کسی سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ شدید عذاب والا ہے. حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، یعنی جو چوٹ کھا کر مرا ہو، یا جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگنے سے مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے کھایا ہو مگر جس کو تم ذبح کر لو، اور وہ جو کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہو، یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو. یہ سب حکم عدولی ہیں. آج اہل کفر تمہارے دین سے محروم ہو گئے ہیں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. تو جو شخص مستر ہو گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا؟ کہہ دیجئے تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور وہ جو تم نے شکاری جانور سدھائے ہوئے ہوں، جن کو تم خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر سکھاتے ہو، تو کھاؤ جو کچھ انہوں نے روک رکھا ہے تمہارے لیے، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ جل حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور محفوظ مومن عورتیں اور ان لوگوں کی محفوظ عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو، ان کا محافظ بننے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والے بن کر۔ اور جس نے ایمان سے انکار کیا تو اس کا عمل ساقط ہو گیا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ یہ سورہ المائدہ کا پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ سورہ مائدہ قرآن شریف کی 5ویں سورت ہے، اور اس میں صرف 120 آیات اور صرف 16 رکوع ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، اور تمام مدنی سورتوں کی طرح اس میں بھی تشریع اور قانون و احکام کی طرف توجہ صرف کی گئی ہے۔ اس کا نام بھی محض ایک علامتی نام ہے، یعنی وہ سورت جس میں لفظ مائدہ آیا ہے۔ اس رکوع میں سب سے پہلے جو چیز قابل توجہ ہے وہ اے ایمان والو کے الفاظ سے خطاب ہے۔ اس خطاب میں ایک طرف تو اہل ایمان کی عزت افزائی اور تکریم و اعزاز کا پہلو ہے، دوسری طرف اہمیت کے ساتھ اور خصوصیت کے ساتھ یہاں پر یہ بات ملحوظ ہے کہ جو عہد و پیمان ایمان کے تقاضے سے کیے گئے ہوں، جو عہود و مواثیق ایمان کے بلبوتے پر باندھے گئے ہوں، جو قسمیں، وعدے اور پابندیاں اور ذمہ داریاں ایمان والوں پر ایمان کی وجہ سے عائد ہوں، خواہ وہ سورہ المائدہ میں ہوں یا اس سے پہلی صورتوں میں ہوں یا بعد میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہوں، ان کا ذکر قرآن میں ہو یا نہ ہو، بہرحال ایمان کے تقاضے سے جن عہود اور پابندیوں کا نبھانا اور ان کا ایفا ضروری ہو، ان سب کی پاسداری کرو اور ان سب کو پورا کرو۔ خدا اور بندوں کے درمیان جو بھی عہد ہوں، بندوں اور بندوں کے درمیان جو عہد ہوں، وہ سبھی مراد ہیں، خواہ وہ عہد الست ہو، عہد فطرت ہو، عہد ایمان اور عہد خلافت ہو، عہد عبادت ہو یا عہد اقامت دین ہو۔ تمام احکام اور فرامین جو کسی شخص پر ایمان کی وجہ سے لازم ہوں، ان کا ایفا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ صرف شخصی طور پر ہر ایمان والے پر جو احکام اور ذمہ داریاں عائد ہیں، انہی کا ایفا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ملت اور امت کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں عائد ہوں، ان کے ایفا کا بھی یہاں حکم دیا گیا ہے۔ مثلا شہادت حق کی ذمہ داری، امت وسط کی حیثیت سے معروف کا حکم اور منکر سے روکنا، خیر امت کی حیثیت سے خلافت کی ذمہ داریاں انجام دینا، بنی آدم ہونے کی حیثیت سے اقامت دین کی جد و جہد کرنا، پیغمبرانہ تعلیم و ہدایت پر ایمان رکھنے والی قوم کی حیثیت سے، غرض کہ اوفو بالعقود کے الفاظ معنی دونوں عام ہیں، چنانچہ علامہ صابونی واضح طور پر کہتے ہیں اوفو بالعقود وہو لفظ یشمل کل عقد واحد بین الانسان و ربہ وبین الانسان ولا انسان۔ قال ابن عباس العقود العہود وہی ما احل اللہ وما حرم وما فرض فی القرآن کلہ من التکالیف والاحکام۔ اوفو بالعقود میں ہر عقد اور عہد شامل ہیں جو انسان اور اس کے رب کے درمیان ہو یا انسان اور انسان کے درمیان ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عقود سے عہود مراد ہیں جس چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور جو کچھ فرض کیا ہے پورے قرآن میں، یعنی ذمہ داریاں اور احکام۔ انہی ذمہ داریوں اور احکام ہدایت میں سے چند یہ ہیں: تمہارے لیے تمام چرندے چوپائے حلال کر دیے ہیں۔ لفظ انعام تو صرف اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بہیمیہ بے زبان چرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ درندے حرام ہیں۔ شکار کرنے والے پرندے بھی حرام ہیں، اور جو پرندے شکار نہ کرتے ہوں اور گندگی نہ کھاتے ہوں وہ بھی حلال ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تمام ناخن والے درندوں سے اور ہر پنجے والے پرندے سے۔ حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ اللہ کے شاعر اور خدا پرستی کی علامتوں کا احترام کرو، ان کی حرمت اور عزت کو برباد مت کرو۔
حرام مہینے قربانی کے جانور، قربانی کے جانوروں کے پٹے اور زائران حرم کی حرمتوں کو پامال مت کرو، بلکہ ان کا ادب و احترام محفوظ رکھو۔ البتہ ہاں، اگر احرام کی پابندیاں ختم ہو چکی ہوں تو بھی شکار کر سکتے ہو۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو حدود پھاندنے پر آمادہ نہ کرے کہ کافروں نے تم کو حدیبیہ کے میدان سے واپس کر دیا اور بغیر زیارت کعبہ کے تمہیں صلح کر کے واپس آنا پڑا، اس وجہ سے تم کو زیارت سے روکنے لگو۔ ان کے قربانی کے جانور جن کی گردنوں میں علامتی پٹے پڑے ہوں، ان کو لوٹنا زیادتی ہے اور جائز نہیں ہے۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں تم کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے بلکہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے بھی تعاون کرنا چاہیے، اور گناہ زیادتی کے کاموں میں کسی سے بھی تعاون نہیں کرنا چاہیے، خواہ مسلمان ہوں یا تمہارے باپ دادا اور عزیزدار ہی کیوں نہ ہوں۔ البتہ تعاون اور عدم تعاون ہر ایک میں سے خدا سے ڈرتے رہو۔ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی وہ یہ ہیں: مردار جانور، یعنی وہ حلال جانور جو بغیر ذبح کیے مر گیا ہو، بہتا ہوا یا بہنے والا خون، سور کا گوشت، وہ جانور یا کھانا جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے خوشنودی کے لیے، غیر اللہ کے لیے اعتراف نعمت کے طور پر، غیر اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے نذر نیاز کے طور پر، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، جو جانور بلندی سے گر کر مر گیا ہو، جو جانور چوٹ کھا کر مر گیا ہو، جو جانور دوسرے جانور کا سینگ لنگنے سے مر گیا ہو، جس کو کسی درندہ جانور نے کھا لیا ہو، لیکن اگر ان میں سے ابھی زندہ تھا اور تم نے اسے جلدی سے ذبح کر لیا تھا تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔ وہ جانور جو کسی بزرگ کے آستانے پر اس بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا اس کی عظمت و تقدیس کے اظہار کے لیے ذبح کیا گیا ہو، یا کسی دیوتا کے استھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ اول تو مشرکانہ فالگیری کی ایک شکل تھی جس کا تعلق حبل دیوتا سے تھا، دوسرے یہ جوئے کی ایک ظالمانہ شکل بھی تھی۔ یہ جو پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں ان کے خلاف ورزی فسق ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی ہے۔ ایمان والوں کو ان احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تم ایمان میں پختہ ثابت ہوئے، تمہاری دعوتی سرگرمیوں کے نتائج برآمد ہوئے، تمہارا جہاد و قتال نتیجہ خیز ثابت ہوا، تمہارا ایک معاشرہ بن گیا اور ایک کامیاب اسٹیٹ وجود میں آ گیا، تمہاری طاقت تسلیم کر لی گئی، دین صرف عقائد، عبادات اور اخلاقی تعلیم تک محدود نہیں رہا، ایک تہذیب اور ایک اعلیٰ تمدن بن گیا، اور زندگی کے ہر پہلو کے لیے اس میں رہنمائی کا اہتمام کر دیا گیا، تو کفار تم سے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے کہ تمہارا باپ دادا کے مذہب کی طرف واپس آنا اور اسلام کو چھوڑنا ممکن نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان فرما دیا کہ کفار سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ تمہارے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور تمہاری دینی اجتماعیت اور اجتماعی طاقت کا بھی تقاضا ہے، اور ہمارے اس احسان اور کرم فرمائی کا بھی تقاضا ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس دین میں کسی غیر اللہ سے ڈرنے اور کسی باطل طاقت سے خوف کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ میرے اس احسان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صرف مجھے سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، اور تمہارے لیے اسلام کو یعنی اللہ کے نظام اطاعت کو بحیثیت نظام زندگی کے لیے پسند کر لیا گیا۔ میری اس نوازش اور تکمیل دین اور اتمام نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام عہود و مواثیق کا ایفا ایک مومن کی حیثیت سے کرو، حلال و حرام کی تمام حدود کی پاسداری کرو، شادی بیاہ و نکاح کے معاملے میں بھی دین و شریعت پر کاربند رہو، اور اپنے پختہ کردار سے اپنی تہذیب و ثقافت، حکومت و سلطنت ہر ایک پہلو سے ثابت کرو کہ تم کفار و مشرکین اور باطل پرستوں کے لیے نرم نوالا نہیں ہو۔ البتہ اگر تم کو بھوک نے مجبور کر دیا ہے اس قدر کہ تم مضطر اور بے چین ہو گئے ہو تو حرام کا لقمہ یا گھونٹ سے جان بچا سکتے ہو، بشرط یہ کہ گناہ کی طرف میلان اور حکم عدولی کی طرف ذرا بھی جھکاؤ نہ ہو۔ اگر تم نے اس رخصت سے فائدہ اٹھایا تو اس سلسلے میں جو تم سے لغزش یا لغزشیں ہوں ان کو اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کو حلال چیزوں کی تعداد اور نام بنام فہرست معلوم ہو جائے تاکہ ہم بقیہ چیزوں سے گریز اور پرہیز کریں۔ مذہبی تصورات کی تاریخ میں یہ ذہنیت کام کرتی رہی ہے، اور آج بھی اللہ کی شریعت سے محروم مذہبی طبقوں میں ذہنیت پائی جاتی ہے کہ حلال اور جائز کا دائرہ تنگ سے تنگ تر کرنا چاہتے ہیں، اور بقیہ اللہ کی تمام نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے
اور زندگی کو رسوم و رواج کے توق و سلاسل سے جکڑنے ہی کو خدا رسیدگی کا اعلیٰ معیار تصور کرتے ہیں۔ اسلام نے نزول قرآن کے دور ہی میں تصور کو بدل دیا اور انقلابی اصلاح کا اعلان کر دیا کہ حرام و ناجائز چیزوں کو بیان کر کے تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال اور جائز قرار دے دیا۔ چنانچہ فرمایا، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا، ان کا جواب دے دو، تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کرنا اور کھانا جائز ہے۔ شکاری جانوروں کو چھوڑتے وقت بسم اللہ کر لیا کرو، اس طرح شکار کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ کے نام سے ذبح کیا کرو، اور ان تمام کاموں میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، بشرط یہ کہ ان کا کھانا طیبات اور پاکیزہ چیزوں پر مشتمل ہو، یعنی اگر ان کے دسترخوان پر ناپاک چیزیں ہوں، مثلاً انہوں نے اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا ہو یا شراب اور سور ہو، تو ان کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے محفوظ اور پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ اہل کتاب کے محفوظ اور پاک دامن عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا مہر ادا کرو، ان کو حصار نکاح میں لا کر انہیں حفاظت فراہم کرنا مقصود ہو، محض شہوت رانی پیش نظر نہ ہو، خفیہ طور پر آشنائی کا طریقہ نہ ہو، بلکہ کھلم کھلا نکاح کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔ احکام الہی کی خلاف ورزی کرنا کافرانہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا طریقہ ہے۔ ایسے لوگوں کے تمام اعمال ساقط ہو جائیں گے اور ایسے لوگ آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ اس رکوع کو سمجھنے کے لیے ابھی چند سوال اور باقی ہیں، مثلاً الا ما یتلی علیکم کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کا فقرہ دوبارہ کیوں لایا گیا؟ شعائر اللہ سے کیا مراد ہے؟ حرام مہینے، ہدی، قلائد، زائران حرم وغیرہ کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ چیزیں اللہ کے شعائر میں شامل نہیں تھیں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کے الفاظ دو بار کیوں لائے گئے؟ پہلی بار اتقوا اللہ کے بعد ان اللہ شدید العقاب، اور دوبارہ اتقوا اللہ کے بعد ان اللہ سریع الحساب کے الفاظ کیوں لائے گئے؟ وما اہل بغیر اللہ میں کیا صرف غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والے جانور ہی داخل ہیں، یا غیر اللہ کے نام کا کھانا بھی اس میں داخل ہے؟ کیا سدھاتے ہوئے جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ کہنا کافی ہے؟ شکار اگر بغیر ذبح کیے مر گیا تو کیا اس کا کھانا حلال ہے؟ کیا اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح اس صورت میں بھی جائز ہے جبکہ وہ عورتیں آزاد شہوت رانی کے قاتل ہوں یا ملحد ہوں، بس نام کے حد تک یہودی یا عیسائی ہوں؟ ان سوالات کے مختصر جوابات سامنے آنے پر انشاءاللہ یہ رکوع اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ الا ما یتلی علیکم یعنی تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے، مگر جن چیزوں کی حرمت آگے بیان ہوگی وہ حلال نہیں ہیں۔ چنانچہ آگے بتا دیا گیا کہ مردار جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا جائے یا نامزد کر دیا جائے، یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی دیوتا کی خوشنودی کے لیے یا اس کے غضب سے بچنے کے لیے یا اس کے نام پر ذبح کیا جائے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، یعنی کسی چیز کے حلال یا حرام کرنے میں اگرچہ مصلحتیں اور حکمتیں پیش نظر ہوتی ہیں، مگر حلال یا حرام ہونے کی اصل علت اور سبب ارادہ الہی ہے۔ ہر حلال چیز میں اخلاقی اور جسمانی فوائد ہوتے ہیں، اسی طرح ہر حرام چیز میں جسمانی اور اخلاقی دونوں طرح کے نقصانات ہیں، مگر حلت اور حرمت کا سبب اور علت فوائد اور نقصانات نہیں ہوتے، بلکہ ارادہ الہی اور حکم الہی ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، دوبارہ اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ تم مومنانہ حیثیت کا احساس پیدا ہو، اس کی اہمیت محسوس ہو، اس کا شعور ہر آن اور ہر کام میں رکھنے کی ضرورت واضح ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے شاعر کا احترام ایمان کا تقاضا ہے، اور ان آیات میں جو احکام دیے جا رہے ہیں سب پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ خدا پرستی کی تمام علامتیں اللہ کے شاعر میں ہیں، جیسے کعبہ ہے، مسجدیں ہیں، حج و زیارت کے مقامات ہیں، اللہ کے لیے قربانی کے جانور ہیں، حج و زیارت کرنے والے ہیں یا حج کے مہینے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے شاعر ہی ہیں، تبھی تو ان کے احترام کو ضائع کرنے سے روکا گیا۔ اندیشہ تھا کہ جو دشمن قبیلے مسلمانوں کی زد میں ہیں، اگر وہ حج و زیارت کو جائیں تو مسلمان ان سے انتقام لینے لگیں اور خدا پرستی کی ان علامتوں کو اس وجہ سے پامال نہ کرنے لگیں کہ ان کے انجام دینے والے مشرک ہیں۔
جب تک خوف خدا اور خیال آخرت آدمی کے رگ و ریشے میں پیوست نہ ہو تب تک وہ مثبت یا منفی احکام خداوندی پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن میں بار بار تقویٰ کرو، خدا ترسی اختیار کرو، پارسائی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے بچو، پرہیزگار بنو کہا جاتا ہے۔ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ الفاظ اس لیے لائے گئے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد خوف خدا کے ساتھ خیال آخرت پر بھی ہے۔ اگر اعتراف نعمت کے طور پر یا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا ضرر سے بچنے کے لیے کسی دیوی دیوتا یا پیر پیغمبر کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام اور شرک ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس غرض سے اور انہی مقاصد سے غیر اللہ کے نام کی دیگ پکانا، کنڈے بھرنا اور سینک بھرنا کیوں حلال و جائز ہو۔ یقیناً جس طرح جانور اللہ کی تخلیق اور اس کی نعمت ہے اور اس کے شکریہ کا حقدار اللہ ہی ہے، تو کھانا اور مٹھائی وغیرہ بھی اللہ ہی نے بخشی ہیں، ان کے شکر کا مستحق بھی اللہ ہی ہے۔ اور دیوی دیوتا یا پیر پیغمبر کسی میں نفع نقصان پہنچانے اور منت مرادیں پوری کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے۔ البتہ ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ نظر للہ ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا طریقہ خواہ غلط ہو مگر وہ کھانا اور مٹھائی چونکہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہے، کسی غیر اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب کے لیے ہے، اس لیے حلال ہے۔ سدائے ہوئے جانور کا شکار جسے بسم اللہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہو، بعض بڑے فقہا کے نزدیک اسے ذبح کرنا ضروری ہے، اور اگر بغیر ذبح کے مر گیا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر ذبح کیے اگر جانور مر جائے تو اسے نہ کھائیں۔ ایسی عورتوں سے خصوصاً اور عموماً سبھی عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے، ورنہ اولاد اور گھر اور خاندان میں طرح طرح کے ذہنی و فکری، اخلاقی اور معاشرتی اور اسلامی تشخص کے پہلو سے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔